قریش کے ظلم و ستم کم نہ ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبش میں ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مکہ سے حبش میں ہجرت کر گئی۔ افریقہ میں ایک ملک حبش ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں۔ کئی سو سال پہلے وہاں ایک عیسائی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام نجاشی تھا۔ یہ بادشاہ بہت مہربان اور رحم دل تھا، اس وجہ سے اس کا نام دور دور تک مشہور تھا۔ انہی دنوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا رہے تھے، اور کچھ لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مکہ کے کافر مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے کی ایسی سزائیں دیا کرتے تھے جنہیں سن کر بھی انسان کا دل کانپ جاتا ہے۔ جب یہ سزائیں حد سے بڑھ گئیں اور انہیں برداشت کرنا مشکل ہو گیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں سے کہا کہ وہ افریقہ کے ملک حبش چلے جائیں۔ آپ کے حکم کے مطابق 100 مرد اور عورتوں کا قافلہ حبش پہنچ گیا۔ جب مکہ کے کافروں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے بادشاہ اور اس کے ملازموں کے لیے بہت سے قیمتی تحفے دے کر اپنے ایک جماعت کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان کافروں نے وہ قیمتی تحفے بادشاہ کے ملازموں میں بانٹ دیے اور پھر بادشاہ کے پاس جا کر اس سے کہا کہ آپ نے جن لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے وہ بے دین ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ ہماری قوم نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ بادشاہ کے ملازم تو پہلے ہی تحفے لے چکے تھے، اس لیے انہوں نے بھی کافروں کا ساتھ دیا، لیکن بادشاہ نے کہا کہ وہ لوگ تو میرے مہمان ہیں، میں ان سے کچھ پوچھے بغیر انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، پہلے ان سے بھی تو معلوم کر لوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ دوسرے روز بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنی دربار میں بلوایا۔ ان میں نبی کریم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بھی شامل تھے۔ انہوں نے دروازے پر پہنچ کر بلند آواز سے کہا، اللہ کے فرما بدار سے جماعت آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتی ہے۔ بادشاہ نے جواب میں کہا، ہاں، آپ اور آپ کی جماعت اللہ کی حفاظت اور امان میں اندر آ جائیں۔ جواب سے مکہ کے کافروں کو بہت مایوسی ہوئی اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ مسلمانوں نے اندر جا کر نجاشی کو سجدہ کرنے کی بجائے صرف سلام کیا تو کافروں کو ایک اور موقع مل گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو غصہ دلانے کے لیے کہا، آپ نے دیکھا یہ لوگ کتنے مغرور ہیں، آپ کو سجدہ بھی نہیں کرتے۔ جب نجاشی نے ان سے پوچھا، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت جعفر نے جواب میں کہا، ہم تو بس اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جس نے ہمیں اور ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اور آپ کو اس ملک کا بادشاہ بنایا ہے۔ پھر حضرت جعفر نے نجاشی سے کہا کہ ان سے پوچھئے کہ یہ اس طرح کیوں ہمارے پیچھے آئے ہیں؟ کیا ہم غلام ہیں جو اپنے ملک سے بھاگ آئے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی قتل کیا ہے جس کا ہم سے بدلہ لینا ہے؟ کیا ہم ان کا مال لے کر بھاگ آئے ہیں؟ آخر ہمارا جرم کیا ہے؟ جب نجاشی نے کافروں سے مسلمانوں کے ان باتوں کا جواب مانگا تو انہوں نے کہا، یہ آزاد اور شریف لوگ ہیں، نہ تو انہوں نے کوئی قتل کیا ہے اور نہ ہی ان کے ذمہ ہمارا کوئی قرض ہے۔ پھر نجاشی نے ان مسلمانوں سے پوچھا، تم نہ اپنے باپ دادا کے دین پر ہو، نہ یہودی ہو اور نہ عیسائی، تو پھر بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے؟ جواب میں حضرت جعفر بولے، اے بادشاہ، پہلے ہم بتوں کو پوجتے تھے، جوا کھیلتے تھے، مردار کھاتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دبا دیا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، اس کے علاوہ اور بھی زیادہ برائیاں کرتے تھے۔ اب اللہ نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے پاس ایک نبی بھیجا جو ہماری ہی قوم سے ہے۔ اسی نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے باپ دادا جس راستے پر چلتے رہے ہیں وہ غلط ہے۔ عبادت کے لائق صرف وہی خدا ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ اس نے ہمیں ہر برے کام سے منع کیا ہے۔ ہم کو اس کی باتوں پر یقین ہو گیا کہ وہ سچ کہتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اسی لیے اب ہم صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں اور
किसी पर जुल्म नहीं करते, जिन कामों को उसने अच्छा बताया वही करते हैं। बस इस बात पर हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई है, हमारा खाना पीना बंद कर दिया है, हमें तरह तरह की तकलीफें पहुंचाई जा रही हैं, ताकि हम फिर उनके दीन की तरफ वापस आ जाएं और पहले जैसी बुराइयां शुरू कर दें। ए इंसाफ करने वाले बादशाह, हम उनके जुल्म से तंग आकर आपके मुल्क में चले आए हैं। जब काफिरों ने देखा कि मुसलमानों की बातों का बादशाह पर बहुत अच्छा असर हुआ है, तो उन्होंने कहा, ये लोग हज़रत ईसा और हज़रत मरियम के बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं। नजाशी ने हज़रत जाफ़र से पूछा, आप हज़रत ईसा और मरियम के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने सूरह मरियम की आयत पढ़कर सुनाई। आयत सुनकर नजाशी ने कहा, हज़रत ईसा का हकीकी रुतबा यही है जो खुदा ने इस किताब में बताया है। खुदा की कसम, ये वही नबी है जिसके बारे में हज़रत ईसा ने कहा है, जो उस आखिरी नबी पर ईमान लाया वो मुझ पर ईमान लाया, और जिसने उसका इनकार किया उसने मेरा इनकार किया। उसके बाद नजाशी ने हज़रत जाफ़र और उनके साथियों से कहा कि तुम मेरे मुल्क में आज़ाद हो, जहाँ चाहो आज़ादी से रहो। जिस किसी ने भी तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। फिर वो मक्का के काफिरों से कहने लगा, तुम अपने तोहफे वापस ले जाओ, ये रिश्वत है, मैं इसे कबूल नहीं कर सकता। फौरन मेरे मुल्क से निकल जाओ, मैं ऐसे बुरे और जालिम लोगों को अपने मुल्क में देखना भी पसंद नहीं करता। वी फैक्ट्स।